یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جولائی 2021 کی 4 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی RHIA نے خبر دی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی ISI نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں قائم ISI سیل کو MQM کے رہنما الطاف حسین کے قتل کے لیے خصوصی فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ RHIA نے بتایا کہ اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن کے ملٹری اتاشی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جس کے بعد لندن میں موجود ISI کے آپریشنل ونگ اور ٹیکنیکل ونگ کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سویڈن میں صحافی ساجد بلوچ اور کینیڈا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی رہنما کریمہ بلوچ کے قتل میں بھی ISI کے ملوث ہونے پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن سویڈن اور کینیڈا کی حکومتوں نے ان تحقیقات کو نہایت سست روی کا شکار کر کے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی۔ RHIA نے بتایا ہے کہ الطاف حسین کے قتل کے منصوبہ پر عمل درآمد کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹیم الطاف حسین کی رہائش گاہ کے حوالے سے معلومات کی تفصیلات تیار کرے گی، جبکہ دوسری ٹیم ان معلومات کی روشنی میں قتل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپریشن کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے روزانہ تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے انجمن تاجران سراپا احتجاج ہیں اور کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے لیڈران کے خلاف حکومت نے کارروائی شروع کر دی ہے اور گلگت سے کئی ملازمین کو دور دراز ضلعوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری مکانات کی الاٹمنٹ بھی کینسل کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے 25 سرکاری محکموں پر مشتمل 52,000 امپلائیز کے گزشتہ ماہ اپنے مطالبات کے حق میں پورے گلگت بلتستان کا پہیہ جام اور وزیر اعلیٰ اور تمام ڈپٹی کمشنروں کو گھروں کے باہر دھرنا دیا تھا۔ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں طالبان نے مزید 13 ضلعوں پر قبضہ کر کے امریکی توپیں، بختربند گاڑیاں اور گولہ بارود پر قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی سڑکوں پر سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع بدستور جاری ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز لاہور سے آئے ایک خاندان کے 7 افراد دریائے نیلم میں ڈوب گئے، جب ان کی گاڑی 8 مقام سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا میں جا گری۔ 5 افراد ڈوب گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ اب تک 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، ایک لاپتہ ہے جبکہ 2 بچوں کو بچا لیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے سامنے جنیوا میں یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اور ہم خیال جماعتوں اور افراد نے 2 جولائی کو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے رہنما سردار شوکت علی کشمیری نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے پاکستانی تسلط ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے علاقے تربت میں فوجی کنسٹرکشن کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی سائٹ پر گزشتہ رات 8:30 پر حملہ کیا گیا۔ روزنامہ سانگڑ کے مطابق اس حملہ کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ یہ حملہ تربت ایئرپورٹ کے قریب کیا گیا۔ حملے میں مشینری اور دیگر ساز و سامان کو جلا دیا گیا۔ CTD کراچی کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے سابق جوائنٹ زونل انچارج نعیم احمد کو کراچی سینٹرل جیل میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ 16 جون کو متحدہ قومی موومنٹ کے شاہد عزیز بھی کراچی سینٹرل جیل میں تشدد سے پہنچنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931 203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔